بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب ذوالجلال کا بے پایاں کرم اور شکر ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں پاکیزہ مہینہ عطا فرمایا، جس مہینے میں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا دن ہے، ولادت کا دن ہے، پیدائش کا دن ہے۔ پورے دنیا کے مسلمان خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ صرف مسلمان ہی نہیں، انسان ہی نہیں، بلکہ چرند پرند، حیوانات اور دنیا کی جتنی مخلوق ہے وہ بھی شکر ادا کر رہی ہے اور جشن منا رہی ہے۔ ہم خوشی کیوں نہ منائیں اس آقا کی ولادت پر جنہوں نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کا موقع عطا فرمایا، روشنی عطا فرمائی ہے۔ ہم اس آقا کا جشن کیوں نہ منائیں جنہوں نے ہمیں ظلمتوں سے نکال کر روشنیاں عطا فرمائی ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آمد ہوتی ہے، جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، خرج منی نور، مجھ سے نور ظاہر ہوا، مجھ سے نور نکلا، اور اس کے وجہ سے شام کے محلات تک آپ کی نظر چلی جاتی ہے۔ وہ ایران کا آتش کدہ جو 1000 سال سے بجھا نہیں تھا، آگ چل رہی تھی، آگ جیسے بجھنے کو آتی پھر وہ آگ جلا دیتے۔ 1000 سال تک وہ آگ کی پوجا کرتے رہے، آگ جلتی رہی۔ لیکن جس سن میں، جس مہینے میں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، وہ آتش کدہ جو 1000 سال سے چل رہا تھا وہ بجھ جاتا ہے۔ وہ سونے کے کنگرے جو لٹک رہے ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے۔ پتہ چلا اب آگ کی پوجا نہیں ہوگی، اب ٹلیاں نہیں کھڑکیں گی، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچے ہوں گے، ان کا کلمہ پڑھا جائے گا، اللہ رب ذوالجلال کی وحدانیت کا پرچار ہوگا۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، وہ لمحے ہمیں یاد ہیں، اور ہم ان لمحوں کا ایک لمحے کے لیے بھی قرض نہیں اتار سکتے کہ جس لمحے میں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، وہ کمال کے لمحے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور عام جو بچہ پیدا ہوتا ہے بڑا فرق ہے۔ ہم نے پتہ نہیں کیوں مقابلے بازی شروع کر دی ہے، برابری کیوں شروع کر دی ہے۔ ہم اپنی پیدائش کو بیان نہیں کر سکتے، ہم اپنی ولادت کو بیان نہیں کر سکتے، نہیں، ہرگز نہیں کر سکتے، لیکن انبیاء کی ولادت کو ہم بیان کر رہے ہیں کیونکہ وہ ولادت بڑی مختلف ولادت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا کائنات میں آتے ہیں، آتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں۔ کیا کبھی کسی بچے نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہے؟ نہیں نہ رکھا، اس لیے کہ مختلف ہے ولادت باسعادت۔ سر سجدے میں رکھا، اور سر سجدے میں رکھنے کے بعد جب سر کو اٹھایا تو بڑی فصیح اور بلیغ زبان میں کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، یہ کلمات ادا کیے، اور پھر آپ پاک اور صاف پیدا ہوئے۔ ایک عام بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو نہلانا پڑتا ہے، اس کو پاک کرنا پڑتا ہے، لیکن پاک اور صاف اللہ رب ذوالجلال نے بنا کر بھیجا، ایک لباس زیب تن فرما کر بھیجا، ناف بریدہ اور ناف کٹی ہوئی بنا کر بھیجا، ختنہ شدہ بنا کر بھیجا۔ کسی قسم کا کوئی ایسا عیب نہیں تھا، دوسرے بچوں والی عادات نہیں تھی کہ اگر برابری نہ ہو جائے، ہر چیز سے ڈیفرنٹ بنا کر بھیجا۔ یہ پیارے مصطفیٰ کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فصیح و بلیغ زبان سے جب سر سجدے میں رکھا تو سر سجدے میں رکھنے کے بعد جو الفاظ اپنی مبارک زبان سے ادا کیے وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ تھے ربی حبلی امتی، کہ اے میرے اللہ میری امت کی بخشش فرما، میری امت کی خیر فرما۔ وہ اس نبی کا میلاد ہم کیوں نہ منائیں جنہوں نے آتے ہی پہلے دن ہی پہلے لمحے ہی اپنی امت کو یاد کیا ہے۔ تو جو نبی اس دنیا میں آتے ہی اپنی امت کو یاد کرے تو پھر اس امت کا حق بنتا ہے کہ جتنی زندگی بھی جتنی عمر اس کو میسر آئے وہ ساری زندگی نبی نبی کرتا رہے، پھر بھی اس امتی ہونے کا ایک لمحے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں احسن انداز کے ساتھ محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی جل۔